اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم معزز اسلامین بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، متقین اور صادقین کون لوگ ہوتے ہیں اس کے بارے میں یہ سورہ بقرہ کی آیت پڑھی ہے اور کئی جملوں سے یہی پڑھی جا رہی ہے، اور اس میں پورے دین کا خلاصہ ہے. دوسرے پارے کا دوسرا پاؤ شروع ہو رہا ہے اس آیت سے. سورہ بقرہ ہے. فرمایا منہ مشرق مغرب کی طرف پھیر لینا نیکی نہیں. نیکی تو یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی اطاعت کی جائے. نیک وہ ہے جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھے، فرشتوں کو مانے اور کتابوں کو مانے. کتابوں کو ماننے والی بات پچھلے جمعے بھی کی تھی، آج بھی وہی عرض کرتا ہوں 2 منٹ 4 منٹ میں. والکتاب، کتابوں پر ایمان رکھے. کتابیں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نازل فرمائی یہ سب حق ہیں. ان کو اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب سمجھنا چاہیے. وہ صرف 4 ہیں: تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک. اور ان 4 بڑی کتابوں کے علاوہ کچھ صحیفے صحف ابراہیم و موسیٰ وغیرہ ہیں. ان کی تعداد کا نہیں پتا وہ کتنے صحیفے ہیں اور ان کے اندر کیا کیا آیا ہے. اور باقی 3 کتابیں بھی تورات، انجیل اور زبور، ان کا بھی نام رہ گیا ہے جو اس وقت ملتی ہیں. وہ تحریف شدہ ہیں. ان کے اندر لوگوں نے ان کے اپنوں نے ڈال کر اپنی طرف سے وہ بہت کئی قسم کی بنا دی ہیں. قرآن کو دیکھو، 15ویں صدی جا رہی ہے، ایک حرف کا ایک زبر کا فرق بھی نہیں ہوگا. مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق تک جاؤ، شمال سے جنوب تک سب ایک جیسا قرآن پڑھا جا رہا ہے. کوئی زیر زبر کا فرق نہیں ہے. پہلی کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں. اب ایک قرآن پاک ہی اللہ کی کتاب ہے جس پر عمل کر کے آدمی کامیاب ہوتا ہے. واقعی شروع کی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب فتنوں کا دور آئے گا تمہارا کیا حال ہوگا؟ حضرت نے کہا یا رسول اللہ پھر اس سے مخرج کیسے نکلیں گے اس سے؟ آپ نے جو آگے بات فرمائی وہی عرض کر رہا ہوں. فرمایا کتاب اللہ، کتاب اللہ کو اپنے سینے سے لگا لو. سینے سے لگا کے مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھو، اس کے اندر جو کچھ ہے اس پر عمل کرو. یہ ہوتا ہے سینے سے لگانا. یہ سینے سے لگانا نہیں ہے کہ قرآن پاک خرید کر غلاف چلا کے چوم چاٹ کے سینے سے لگا کے پھر
الماری میں رکھ دینا. اس کو سینے سے لگانا نہیں کہتے ہیں, سینے سے لگانا, اس کو پڑھو, ایک ہی حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی, کم از کم 10 نیکیاں. اور جو اس کا مفہوم ہوگا اس پر عمل کرو, فتنوں سے بچو گے. فتنے تو آئیں گے, محفوظ رہو گے, برداشت کر سکو گے. فرمایا ایسا ٹائم بھی آئے گا, کونو احلاس البیت, ایسے فتنے آئیں گے جو تمہیں اس وقت لڑنے مرنے کی ضرورت نہیں, تم خود گھروں کے ٹاٹ بن جانا. بس جس طرح قالین گھر میں بچھی پڑی ہے, اس کو کوئی اٹھائے گا تو اٹھے گا نا, ورنہ تو نہیں اٹھ جائے گی. گھر میں بیٹھے رہو, نہ نکلو باہر, باہر نکلو گے تو فتنے میں پھنس جاؤ. ایسا ٹائم بھی آئے گا. فرمایا کوئی فتنہ آئے گا ایسا کہ اندھا بہرا ہوگا, اس کو نہیں پتا ہوگا یہ نیک ہے, یہ برا ہے, یہ بوڑھا ہے, یہ بچہ ہے, اس کو مارنا, یہ جو آئے گا بس اس کو قتل کرتے چلے جائیں گے. وہ اندھا فتنہ ہوگا. کئی فتنے آئیں گی. ان فتنوں سے بچنے کے لیے فرمایا قرآن پاک کو سینے سے لگاؤ, قرآن پاک کو پڑھو, قرآن پاک کو پڑھ کر اس سے معلوم کرو, خود سب کر پڑھو. یا کم از کم جس مسجد میں درس ہوتا ہے اس درس میں بیٹھ کر روزانہ ایک آدھ آیت کا مطلب تو معلوم ہو جاتا ہے, اس کو اپنے پلے باندھے. نبا من ما قبلکم, تم سے جو پہلے لوگ گزر گئے ہیں نا, ان کی خبر قرآن پاک میں ہے. وہ جب معلوم کریں گے تاریخ کا علم آئے گا آپ کو. تاریخ سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ یہ قوم کیسے کامیاب ہوئی, یہ قوم کیوں ناکام ہوئی, ان کے عقائد کیا تھے, ان کے اخلاق کیا تھے. یہ چیزیں قرآن بتائے گا. بہت سے واقعات قرآن نے آپ کو بتائے ہیں. بہت سی قومیں ہلاک ہوئی ہیں اور بہت سی قومیں جو ہیں وہ کامیاب ہوئی ہیں. اب جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں انہوں نے کیا کیا وہ ہم نے معلوم کرنا ہے, اور جو لوگ ناکام ہوئے انہوں نے کیا کیا وہ ہم نے معلوم کرنا ہے. معلوم کر کے کامیاب لوگوں کے کام ہم نے اپنانے ہیں, اور ناکام لوگوں کے جو ہے کام معلوم کر کے ان سے بچنے کی کوشش کریں. یہ فائدہ ہے تاریخ کا, یہ ہوتا ہے. قرآن ہی بتائے گا سب سے پہلا قتل جو ہوا ناجائز وہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کے صلبی 2 بیٹوں میں جھگڑا ہوا, حابیل اور قابیل میں. ان کی لڑائی کوئی اور مال پر نہیں تھی, شادی پر تھی. بس شادی پر ان کی لڑائی تھی. وہ کہتے ہیں اس لڑکی سے میں شادی کرتا ہوں, دوسرا کہتا ہے میں کہتا ہوں کرتا ہوں. اور جس کا حق بنتا ہے وہ بڑا نرمی سے پیش آ رہا ہے, اس کا نام ہے حابیل. اور جس کا حق نہیں بنتا وہ بڑا سختی سے پیش آ رہا ہے. آخر کار لمبا قصہ ہے, پورا رکوع اس میں اللہ نے 6 پارے میں اس کا بیان ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ. آخر کار قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا. اس نے آگے اس کو اپنی مدافعات بھی نہیں کی. اس میں 2 سبق ہیں, سبق حاصل کرنا ہے نا. 2 سبق ہیں. پہلا سبق تو یہ ہے کہ ناجائز قتل کرنے والا اتنا مشکل میں پھنس گیا, اس کو اتنے گناہ ہو رہے ہیں. کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی کسی کام کی بنیاد رکھتا ہے, جو لوگ اس کے بعد اس کے پیچھے چلتے ہیں, اس کو اس کا عذاب یا جو ہے سزا ہے ثواب ملتا ہے. اچھا کام کر گیا تو لوگ اچھا کام کریں گے تو اس کو فائدہ ملتا رہے گا, اور اگر برا کام کر گیا لوگ اس کام کو کریں گے تو برائی ملتی رہے گی. فرمایا اس میں قابیل نے اپنے بھائی کو ناجائز قتل کیا, تو جتنے بھی ناجائز قتل قیامت تک ہوتے رہیں گے
اس کا عذاب اور اس کا گناہ کابیر کو ہوتا رہے گا. آدمی جب عشق میں آ جاتا ہے تو اندھا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا. اب وہ کتنا نقصان کر گیا اپنا. عقیدہ ٹھیک ہے، سارا کچھ باقی سب کچھ ٹھیک ہے، کوئی بدعت نہیں، کوئی مسامات نہیں، لیکن اس چیز میں شیطان نے اس کو بلایا تو وہ کہتے ہیں اس لڑکی کے ساتھ میں شادی کرنی ہے. حالت اس کا آخری بندہ تھا اور یہ نقصان ہو گیا ناجائز قتل کا. اسی طرح باقی سمجھ لیں. اور دوسرا اس سے فائدہ یہ ہوا کہ آدمی مقابلے میں شہید ہو گئے تو اونچا جو ہے درجہ مل جائے گا، اور یا پھر کامیاب ہو گئے تو فائدہ ہو جائے گا اپنا بھی اور دوسروں کا بھی. تو یہ ہے. اسی طرح یہ قوم نوح کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے سنایا ہمیں. 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، دین کی طرف بلایا. 950 سال تھوڑے نہیں ہوتے. یہاں تو 100 سال کا ہو جاتا ہے تو آدمی چل پھر نہیں، بلکہ اکثر تو 70-80 سے آگے جا کر بالکل کمزور ہو جاتا ہے. بہرحال یہ امت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، عمر چھوٹی دی ہے اور ثواب بڑے عظیم ہے. عمر چھوٹیاں دی ہیں تاکہ جلدی سے نہیں کسی آدمی کو مزدوری ملے، تھوڑے سے ٹائم میں پوری مزدوری مل جائے تو اس کے وارے کی آرے نہیں. تو وہ بڑے بڑے عمروں والے تو تھے لیکن ان کے اعمال کا اتنا ثواب اور فائدہ نہیں تھا جتنا اس امت کو ہوتا ہے. یہ چھوٹی سی عمر کے اندر بہت زیادہ نیکیاں کر کے یہ ان پہلی امتوں سے 500 بعد میں دیکھنا. صحابہ کرام نے سنا جائے کہ ایک آدمی 500 سال جہاد کرتا رہا، 500 سال تہجد پڑھتا رہا، یہ کرتا رہا، وہ کرتا رہا. کافی پریشان ہوئے. ہمارے تو 100 سال سے آگے 100 سال سے پہلے ختم ہو جاتے ہیں، ہم یہ نیکیاں کر ہی نہیں سکتے. تو آیت سورہ مناظر و القدر، تم ایک رات اگر عبادت کر لو نا لیلۃ القدر کی، تمہیں 1000 مہینے سے زیادہ ثواب ملے. ایک رات میں، ایک رات سردیوں کی بھی ہو سکتی ہے، گرمیوں کی 12 گھنٹے 14 گھنٹے اتنی ہے. اس میں بھی اگر درمیان میں کچھ سو بھی گیا سانس نکالنے کے لیے، ذرا تھکاوٹ اتارنے کے لیے، تو وہ بھی عبادت میں شمار ہوگی. اور پوری رات وہ 83 سال سے بھی زیادہ بنتی ہے. 83 سال سے بھی وہ مہینے تو نام ہے نا، 1000 مہینہ یا پھر ان کے سال بنائے. تو ایک رات میں تو جس آدمی کو 50 سال عمر ہے، 60 سال 90 سال، اس کو ہر رات مل رہی ہے. رمضان پھر پورے اس کے اپنے فضائل ہیں، اتنے بڑے اس کو ثواب مل رہے ہیں. تو یہ فائدہ. تو 950 سال نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، لیکن کامیاب چند ایک لوگ ہوئے جو انہوں نے ایمان کو قبول کیا. ان کو کشتی پر بٹھا کر جو ہے کامیابی نصیب فرمائی. اور جو لوگ دشمن تھے، سردار تھے، بڑے تھے، ان کی گردن اکڑی ہوئی تھی، نوح علیہ السلام کو ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے، وہ طوفان نوح میں ہلاک ہو گئے. تو اس واسطے یہ سبق ملا، حق والے تھوڑے ہوں کوئی بات نہیں، حق لو، حق والوں کے ساتھ ہو جاؤ. باقی آج کل جمہوریت لگی ہے، جس کے مزے دیکھ رہے ہیں آپ، بہت پریشانی ہے، جمہوریت لگی ہوئی ہے. حق الحق یعلو ولا یعلی، حق ہمیشہ غالب رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا. حق معلوم کر کے اور یہ قرآن بتاتا ہے، وہ واقعات بتاتے ہیں قرآن کے. ایک تو تاریخی واقع ہوتے ہیں، وہ سچے بھی ہوتے ہیں، ان کو جھوٹ بھی ملا ہوتا ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن قرآن کا جو بھی واقعہ ہے وہ سب سچے ہیں. اس واسطے قرآنی واقعات معلوم کر کے وہاں سے اپنا جو ہے عقیدہ بنا کر عمل کریں تو ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوتے ہیں.